ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس صدی کا جو نئی صدی جماعت احمدیہ کی شروع ہوئی ہے، اس کا وہ جلسہ جسے ہم کئی پہلوؤں سے مرکزی جلسہ قرار دے سکتے ہیں، بڑی عمدگی کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں اور رحمتوں کا مظہر بنتے ہوئے باہر تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اس جلسے پر آنے والے جس محبت اور شوق اور ولولے اور اخلاص سے آئے ہیں، ان کی کیفیات کو ماپنے کا کوئی پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ ان کیفیتوں سے آشنا چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک دو یا چند سالوں کی بات نہیں، جب سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کے ساتھ محبت اور عشق رکھنے والی جماعت اپنی سوچوں، اپنے قلبی کیفیات میں تمام دنیا سے ممتاز ہو چکی ہے، اور جو خلوص کے جذبے ان کے پہلوؤں میں جنم لیتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، جو ان کے دلوں میں موزن ہوتے ہیں، باہر کی دنیا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن بسا اوقات دیکھنے والے بعض پہلوؤں کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان سے آنے والوں میں سے جس نے بھی برٹش ایمبیسی کے امیگریشن آفیسرز کو انٹرویو دیا، وہ بڑے متعجب تھے کہ یہ لوگ کیوں اس قدر غیر معمولی ولولے اور جذبے کے ساتھ دور دراز ملکوں میں جا رہے ہیں، جن میں سے اکثر غریب تھے اور ان کے پاس ان افسروں کو دکھانے کے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن بڑی پختگی اور عزم کے ساتھ یہ وعدے کر رہے تھے کہ ہم صرف جلسے میں شرکت کر کے اور اپنے امام کی زیارت کے بعد واپس آ جائیں گے۔ باوجود اس کے کہ بظاہر شکوک اور شبہات کی بڑی گنجائش موجود تھی، لیکن ان کی صداقت کے زور نے ان انٹرویو لینے والوں پر یہ بات بہرحال ثابت کر دی تھی کہ یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں اور جو کہہ رہے ہیں درست ہے، لیکن ان کو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ پروفیسر محمد علی صاحب، وہ پروفیسر نہیں جو معروف ہیں ایک شاعر کے طور پر، بلکہ صوبہ سرحد سے ایک محمد علی خان صاحب ہیں جو صوبہ سرحد کے امیر بھی تھے، اور پی اے ایف میں یعنی پاکستان ایئر فورس میں یہ لیکچرر ہوا کرتے تھے سائیکالوجی کے مضمون پہ، سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان کا جب انٹرویو ہوا تو امیگریشن آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ تو بڑے قابل سائیکالوجسٹ ہیں، مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ سادہ لوگ، غریب، عورتیں، مرد، بچے، ان کو کیا سوجی ہے کہ اتنا بے شمار روپیہ خرچ کر کے اتنے دور دراز ملک کا سفر کرنے جا رہے ہیں اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں؟ مجھے بتائیں نفسیاتی لحاظ سے یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا نفسیاتی لحاظ سے تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دوں۔ میں نے اس سے کہا لو، یہ صرف محبت کے کرشمے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے محبت سے متعلق جو فارسی میں چند اشعار کہے، میرے ذہن ان کی طرف منتقل ہوا کہ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی،
زخم و مرہم زیر یار تو یکساں کر دی. تا نہ دیوانه شدم ہوش نہ آمد بسرم، اے جنوں گردے تو گردم کہ چہ احساں کر دی. یہ واقعی محبت والے ہی جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور اگر پروفیسر محمد علی صاحب کو خود محبت کا تجربہ نہ ہوتا تو خدا جانے وہ کیا اٹھ پٹانگ سے جواب دیتے اور نفسیاتی لحاظ سے ان کیفیات کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ بھی اس راہ سے گزرے ہوئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بر وقت ان کو صحیح جواب سجھایا. جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت تو نے حیرت انگیز نشان ظاہر کر دیے ہیں. زخم و مرہم زیر یار تو یکساں کر دی، تو نے تو یار کی راہ میں زخم اور مرہم کو ایک سا بنا دیا ہے. اس راہ میں جو زخم لگتے ہیں ہمیں اس سے بھی ہم لذت پاتے ہیں، اور پھر جو تو مرہم عطا کرتی ہے یعنی اے محبت، اس سے بھی ہم لذت پاتے ہیں. تا نہ دیوانے شدم، جب تک میں عشق میں دیوانہ نہیں ہو گیا. ہوش نہ آمد بے سرم، مجھے میرے سر کو ہوش نہیں آئی. اے جنوں گردے تو گردم، اے جنون عشق میں تیرے گرد طواف کرتا چلا جاؤں. عجب احساں کر دی، تو نے عجیب احساں کر دیا. بس وہ مہمان جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عشق میں اور اس عشق میں جو آپ سے انہوں نے سیکھا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق، اور پھر اس عشق میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو سکھایا، یعنی خدائے واحد و یگانہ کا پاک اور بے لوث عشق، اس میں کوئی دنیا کی، کوئی غیر اللہ کی ملونی نہیں ہوتی. وہ جماعت جو اس عشق میں سرشار ہو کر یہاں پہنچی ہے، اس کی دنیا کو سمجھ نہیں آ سکتی. آنے والے بھی ایسے ہی ہیں اور جانے والے بھی ایسے ہی ہیں. بہت سی خواتین، بہت سے ایسے غرباء مجھے ملے جنہوں نے اپنے گاؤں سے باہر کسی دوسرے علاقے کو نہیں دیکھا تھا، اور کسی طرح اپنے عزیزوں کی، اپنے امیر دوستوں کی منتیں کر کے انہوں نے زاد راہ باندھا اور یہاں تشریف لائے. جہاں ان کو اتار دیا گیا وہاں سے باہر قدم نکال کے نہیں دیکھا. اور جب میں نے ان سے باتیں کی تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں کون سا ملک ہے، کون سی جگہ ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری تمنا پوری ہو گئی کہ ہم موت سے پہلے ایک دفعہ اس جلسے میں شرکت کریں جس میں آپ بھی ہوں اور اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں. ایک جانے والے نے مجھے کہا نہیں بلکہ لکھ کر ایک پیغام میرے نام چھوڑ گیا کہ جب میں آیا تھا تو اور لوگوں کی طرح مجھے بھی خیال تھا کہ کہیں جب وقت ملا، خدا نے توفیق دی تو باقی دنیا بھی دیکھ لیں گے، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسی طرح واپس چلا جاؤں، کیونکہ جو نشہ مجھے اس جلسے کا آیا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور ملونی ہو جائے. لیکن سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس عشق نے جو جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس نے غیروں کو بھی متاثر کر دیا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. چنانچہ بہت سے غیر احمدی دور دراز کا سفر کرنے والے بھی اسی قسم کا اپنا تاثر بیان کر کے گئے ہیں. بعضوں نے کہا جو بڑے بڑے اپنے ملکوں کے عہدیدار تھے، بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے، انہوں نے کہا ہمیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا ہو گیا ہے، اور جو کیفیت ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کا بیان کر سکیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ کچھ ہمیں ہوا ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ایسی دنیا میں کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی اور کوئی چیز دنیا میں کہیں ہے بھی نہیں. موری قبیلے کے جو بہت عظیم رہنما نیوزی لینڈ سے تشریف لائے، جس دن انہوں نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے
اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مجھے اور میری بیوی کو ملنے کا موقع دیں۔ چنانچہ میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں، رات کھانا میرے ساتھ ہی کھائیں۔ بہت ہی محبت کا انہوں نے اظہار کیا، بڑی دلچسپ باتیں بتائیں، موری قبائل کے رسم و رواج بتائے، اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ خدائے واحد و یگانہ کے قائل لوگ ہیں، اور ان کے ہاں بھی نبوت کا تصور ویسا ہی ہے جیسا کہ اسلام میں نبوت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہماری جماعت میں بھی، ہمارے قبائل میں بھی جو لوگ ابھی تک اپنے آبائی مذہب پر قائم ہیں، ان کے اندر بہت سے خصال جماعت احمدیہ سے ہیں، اور اب جب آپ تشریف لائے تو ہم آپ کو تعارف کروائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے ہی بہت حد تک اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب بہت سی دلچسپ باتیں ہو چکی تو آخر پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اب کیا ارادہ ہے؟ اگر کچھ ٹھہر جاتے تو ہندوستان کے کچھ حصے بھی دیکھ لیتے، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ انہوں نے دراصل آنے سے پہلے خود اس بات کا اظہار کیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد بھی منتظمین سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم جلسے سے فارغ ہو کر کچھ دن یہاں ٹھہریں اور لیک ڈسٹرکٹس اور دوسری جگہیں جو مشہور ہیں ان کی سیر کر کے واپس جائیں۔ تو میں نے اسی خیال سے کہ شاید ان کا انتظام نہ ہو، اس وجہ سے واپس جا رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کی تو خواہش تھی، اب آئے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں۔ تو کچھ دیر وہ سوچتے رہے کہ کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو لذت یہاں پائی ہے اور جو کچھ دیکھا، اس سے دل پہ جو کیفیت طاری ہے، اس سے ایک نشے کا عالم ہے، اور جس طرح ایک بہت اچھا کھانا کھانے کے بعد انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کے مزے میں غیر مزے کی ملاوٹ ہو جائے، اسی طرح اب میری یہ خواہش ہے کہ اس نشے اور اس مزے میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، اور میں جلد واپس جا کر اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے عزیزوں کو بتاؤں کہ یہ روحانی لذت کیا چیز ہے۔ جب ان کا یہ جواب سنا تو ان کی بیگم صاحبہ نے قہقہہ لگایا، اور یہ قہقہہ بہت خوشی کا قہقہہ تھا، یعنی بے اختیار ان کے دل سے پھوٹا۔ میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا خاوند پھنس گیا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن اس نے وہی جواب دیا جو میرے دل کا جواب تھا، اور اس بات پر بے اختیار مجھے خوشی سے ہنسی آ گئی کہ کتنے مزے کی بات ہے، میرے خاوند نے وہی بات کہی جو میرے دل کی بھی کیفیت ہے۔ اب یہ تو احمدی لوگ نہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عشق جماعت کو عطا فرمایا ہے، اس وہ ماحول میں سرایت کر رہا تھا، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر آنے والا یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ قوم اور قوم ہے، ان کی کیفیات اور کیفیات ہیں، اور خود بخود ان جذبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر یہ ایک جلسہ بھی ہے جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اگرچہ ہر جلسے میں اسی قسم کی کیفیات کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، مگر سب آنے والوں نے جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے یا جن سے اور لوگوں نے باتیں کی ہیں، ان سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص کی یہی کیفیت ہے کہ جلسے ہمیشہ ہی غیر معمولی اثر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جماعت کا مرکزی جلسہ انسان کو نئے ولولوں اور نئے جذبوں کے ساتھ واپس بھیجتا ہے۔ لیکن یہ جلسہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مینار پر مینار قائم کر دیا گیا ہو، نئی بلندیاں عطا ہوئی ہیں اس کو، اور ہر شخص نے یہ بیان کیا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی چیز بھی کوئی دنیا میں ہو سکتی۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی غیر معمولی شان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج آپ نے یہاں چند دنوں میں آپ نے دیکھا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے اپنی مختصر تقریر میں، یعنی جسے میں مختصر سمجھ رہا تھا لیکن لوگ لمبی سمجھ رہے تھے آنے والے، اس تقریر میں نے بیان کیا اور بہت سی باتیں نہیں بیان کی
اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ تمام دنیا میں کوئی الہی تقدیر تھی جو کام کر رہی تھی، دلوں پر تصرف کر رہی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں عظیم الشان نشانات ظاہر ہو رہے تھے، اور ایک ایسی عجیب کیفیت میں یہ سفر مکمل ہوا ہے کہ ساری زندگی میں کبھی اس قسم کا عجیب تجربہ نہیں ہوا. اور جس طرح یہاں سے لوٹنے والے ایک نشے کی کیفیت میں لوٹ رہے ہیں، میں اس سفر سے اسی قسم کی ایک نشے کی کیفیت میں یہاں لوٹا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح بعض دوسرے دوستوں نے بھی متوجہ کیا، کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان اس مباہلے کے چیلنج سے بھی تعلق رکھتا ہے جو اس سال کے آغاز میں، گزشتہ سال کے وقت میں نے دیا تھا. اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی، ایک عظیم الشان تصرف تھا، جس کے نتیجے میں وہ مباہلے کا چیلنج دیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر خدا تعالیٰ نے ہمارے آخری سال کو، صدی کے آخری سال کے کچھ حصے اور نئے سال کے کچھ حصے کو اکٹھا کر دیا. اور اس مباہلے کے چیلنج کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کثرت سے جماعت کے ساتھ رحمت اور فضلوں کا سلوک کیا ہے، اس کثرت سے اعجازی نشان دکھائے ہیں، کہ جیسا کہ میں نے اس مباہلے میں دعا کی تھی کہ اے خدا جو سچا ہے اس پر اپنے فضلوں کی بارشیں نازل فرما، ان کے حالات اچھے کر دے، ان کے دلوں میں دین کی محبت بڑھا دے، ان کو عبادت گزار بنا، اور ان کو ایسی ترقی دے کہ دنیا حیران رہ جائے اور کسی انسانی کوشش کا دخل اس میں نہ ہو. بس اس جلسے پر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، یہ کچھ ان دعاؤں کا پھل بھی ہے، لیکن اسے اور یقینی بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان مد مقابل لوگوں کے جلسے کو ایسی اس بری طرح ناکام اور ذلیل کر دیا ہے کہ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جو جلسہ انہوں نے ہمارے مقابل بڑی شان و شوکت سے ابھی منایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ کے نام پر، وہ اس سے پہلے بھی جلسہ ہوتا رہا ہے. بڑی بڑی دور سے بسیں بھر کے آیا کرتی تھیں، سینکڑوں بسیں یہ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ خالی رہ جاتی تھی، کچھ بھر جایا کرتی تھی. 6,000 ہزار تک ان کی حاضری ہو جایا کرتی تھی. اس جلسے پر انگریزی اخباروں نے تو 300 حاضری بتائی، لیکن جماعت احمدیہ کے نمائندے جن کو میں نے کہا تھا وہ گنے، وہ چونکہ سچ بولنے کے عادی ہیں اور سچی بات ہی کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ شروع میں 150 تھی، پھر 300 ہوئی، اور حد سے زیادہ جو حاضری ہوئی ہے وہ 560-70 کے لگ بھگ تھی، اس سے زیادہ حاضری نہیں گئی. اور ہمارے جلسے کی حاضری خدا کے فضل سے 6-7 ہزار سے بڑھ کر انگریزی اخباروں کے مطابق 15,000 تک پہنچی، اور یہاں انفرادی گنتی کے لحاظ سے 14,000 کچھ سو تک گئی ہے. اب یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک حیرت انگیز نشان ہے موازنے کا. یاد رکھیں یہ وہ سال ہے جس سال کے متعلق گزشتہ جلسوں میں ان لوگوں نے مباہلے کے بعد اعلان کیا تھا کہ یہ وہ سال جس کو یہ جماعت احمدیہ کی ترقی کا سال کہہ رہے ہیں اور 100 سالہ جشن کا سال کہہ رہے ہیں، یہاں اس ملک میں ہم جماعت احمدیہ کو دفن کر کے دکھائیں گے. اور اسی ملک میں ان کی ساری شان و شوکت دفن کر دی گئی، اور ان کے سارے دعوی جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا اور خائب و خاسر کر کے دکھائے گئے. بس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سب نشانات ہیں، جن میں عقل ہو، جن میں سمجھ ہو، جن میں بصیرت ہو، ان کے لیے تو یہ ایک ایسا تاریخی زمانہ ہے جو شاذ کے طور پر انسانوں کو دیکھنے میں ملتا ہے. اس کے برعکس بعض دوسری طرف سے شور و غوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے مباہلے میں ان کو ہرا دیا، کوئی کہتا ہے یہ مباہلے کا چیلنج ہے وہ قبول کر کے دکھاؤ، اور بعض یہ کہتے ہیں، جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم دنیا پر یہ اثر ڈالیں گے کہ گویا مباہلے میں ہم جیت گئے ہیں. اسی جلسے میں ایک مقرر نے جس کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، اس کی ایسی گندی عفونت والی طبیعت ہے کہ جب بولتا ہے گندگی پھیلاتا ہے، اس نے یہ اعلان کیا کہ دعا کرو میرے لیے کہ میں 15 ستمبر تک زندہ رہوں
کیونکہ مرزا طاہر نام تو میرا نہیں لیا، ایک اور نجاست بولی، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں 15 ستمبر سے پہلے لازماً مر جاؤں گا۔ بالکل جھوٹ۔ آپ لوگ وہ خطبہ سن چکے ہیں جس میں میں نے کہا تھا اس شخص نے یہ اعلان کیا ہے کہ جماعت احمدیہ 15 ستمبر تک زندہ نہیں رہے گی اور جماعت احمدیہ دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور جب اس کو میں نے پکڑا اسی خطبے میں، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ اعلان کیا کہ مرزا طاہر زندہ نہیں رہے گا، جماعت احمدیہ کو میں کیسے مار سکتا ہوں۔ کم سے کم اتنا تو اپنی شکست کا اعتراف کر لیا کہ کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو جماعت احمدیہ کو مار سکے۔ اور اب خود اس بات کو تیسرا جھوٹ الٹا کر یہ بنا رہی ہے گویا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 15 ستمبر تک مر جائے گا۔ تو جن کے مباہلے کی بنا جھوٹ پر ہو وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے، اور کون سا مباہلہ باقی ہے؟ مباہلہ سچے اور جھوٹے کی تمیز کے لیے آیا کرتا ہے۔ جو مباہلے کے بعد کھلم کھلا جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ پکڑا جائے، اس کے اوپر تو موت آ گئی اور وہ تو اس مباہلے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی قسم کی ایک خبر کل پاکستان سے ملی کہ حافظ آباد کے ایک علاقے میں ایک شخص نے تیاری شروع کی ہے جشن منانے کی اپنے جیتنے کی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک حافظ آباد کے قریب ایک گاؤں ہے مانگو ٹوچا، اس کے ایک احمدی نوجوان نے بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی بات کے، بغیر اللہ تعالیٰ سے کوئی خبر پائے، از خود اس سے یہ معاہدہ کر لیا، مباہلہ کیا اپنی طرف سے، اور مباہلے کی شرط یہ تھی کہ اگر وہ شخص جس تاریخ کو وہ بات کر رہے ہیں 1 سال کے اندر اندر نہ مرا تو اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں حیران ہوا، میں نے کہا کوئی عقل کے ناخن لو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اول تو یہ کہ بار بار میں سمجھا چکا ہوں مباہلہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر یہ کوئی ایسا نظام ہے جسے ہر شخص استعمال کرتا پھرے۔ اس طرح تو اگر ہر شخص اس طرح استعمال کرے اور چیلنج دے تو یکا یک تمام دنیا کے جھوٹے مر جائیں پھر 1 سال کے اندر اور صرف سچے باقی رہ جائیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ یہ واقعہ ہو گیا جب سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کئی شرطیں ہیں قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ لوگ جن پر حجت تمام ہو چکی ہو، جو تمام چھان بین کر چکے ہوں اور سب تحقیق کے بعد عمدن جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر وہ قوم کے رہنما ہوں اور پھر ان کو چیلنج دیا جائے اور پھر وہ اس چیلنج کو آنکھیں کھول کر قبول کریں، تو نہ وہ کسی قوم کا رہنما، نہ ہمارا احمدی کسی قوم کا رہنما، اور آپس میں یہ اس بےہودہ شرط پر مباہلہ کیا۔ مجھے جب پتہ لگا تو میں نے ان کو انتظار اصلاح اور اشار کو کہا کہ اس کو سمجھائیں یہ پاگل پن کی حرکت ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی مباہلہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا پابند نہیں ہے، ہر شخص بڑے مارتا رہتا ہے، اس کے اوپر تقدیر خود بخود تو حرکت میں نہیں آتی۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں میں تو ضرور کروں گا۔ میں نے کہا اچھا پھر اس سے یہ کہیں کہ جو باتیں میں نے لکھی ہیں کہ مولوی کہتے ہیں یہ بات احمدیت یوں ہے، احمدیت یوں ہے، احمدیت یوں ہے، ان کو باقاعدہ پھر اخبار میں شائع کرائے اور بتائے کہ یہ باتیں سب سچی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں، میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا مباہلہ کروں گا۔ میں نے ان کو کہلا کے بھجوایا کہ اگرچہ اس شخص نے بغیر اجازت کے خود بخود یہ بات کی ہے، لیکن اس کو کہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقت الوحی والے مباہلے کو وہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرطیں پوری کرے، حقیقت الوحی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے چند ملکی اخباروں میں اشتہار دے تاکہ اس کی کم سے کم نمائندگی تو کچھ ثابت ہو اور دنیا کو پتہ لگے، ورنہ ہر کس و ناقص کے لیے خدا ایسے نشان تو نہیں دکھایا کرتا۔ اس نے ایک کتاب دے کے 2-3 دن کے بعد واپس کی اور کہا میں نے پڑھ لی ہے، لیکن دینے والے نے جب اس سے سوال کیے تو اس نے کہا کہ ہر بات کا جواب جھوٹا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتاب ہے کیا۔
یعنی نہ صرف یہ کہ پڑھی نہیں بلکہ جھوٹ بولے مسلسل اور اس کے جھوٹ بھی پکڑے گئے. اور پھر جب کہا کہ اخبار میں شائع کرو تو اخبار میں کوئی شائع نہیں کروایا. اور اس پہلے واقعہ سے اب اس کو 1 سال گزرا اور وہ نہیں مرا تو وہاں جشن منا رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم جیت گئے. میں نے ان کو کھلا کے بھجوایا کہ جس شخص کی موت کی خبر نہیں دی گئی اس شخص کی زندگی کیسے نشان بن گئی. اگر ان میں کوئی شرافت اور حیا ہوتی تو جس موت کی خبر دی گئی تھی اس موت کے واقع ہونے پر اس وقت انہوں نے کیوں توبہ نہیں کی, کیوں احمدیت کی سچائی کا اعلان نہیں کیا. اس کی موت کی خبر تو نہ میں نے دی نہ اس احمدی نے دی جس کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی. ایک یک طرفہ بڑھ تھی بس. اور ضیاء الحق کی موت کی خبر, اس کی ہلاکت کی خبر اس سے 3-4 دن پہلے مجھے خدا تعالیٰ نے بتائی اور میں نے خطبے میں اعلان کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہا کہ نہ صرف یہ کہ چونکہ یہ شرارت میں آگے بڑھ گیا ہے اس لیے خدا کے نزدیک مباہلہ مقبول ہوا ہے, بلکہ مجھے رات خدا نے یہ رویا دکھائی ہے, ساری تفصیل میں نے بتائی, اور اب کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتی. اگر تقویٰ ہوتا ان لوگوں میں تو جس شخص کی موت کی خبر دی گئی تھی اور جو پاکستان کا سب سے طاقتور صاحب استبداد انسان تھا, جس کو ساری قوم زور لگا چکی تھی لیکن اپنے تخت سے متزلزل نہیں کر سکی, اس کی آسمانی ہلاکت پر, اس حیرت انگیز نشان پر تو ان لوگوں کو توفیق نہیں ملی کہ وہ صداقت کو قبول کریں. اب ایک شخص جو بڑے مار رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کا جھوٹ ثابت ہے بار بار, وہ نہیں مرا کہ اب یہ ان کی صداقت کا اور نعوذ باللہ احمدیت کے جھوٹے ہونے کا نشان ہے. جو دعا مباہلے میں نے کی تھی اس میں تو یہ تھا کہ ساری دنیا میں خدا تعالیٰ احمدیت کے اوپر برکتیں نازل فرمائے اور رحمتیں نازل فرمائے اور یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوتے چلے جائیں, اور ہو رہے ہیں. میں نے جیسے کہ واضح کیا تھا, گالیاں دینا ہرگز عزت نہیں ہے. کوئی شخص جتنی مرضی دشمن گالیاں دیتا چلا جائے اس سے شرفاء کی عزت پہ حرف نہیں آتا. اگر غیر جانبدار لوگ اس کی عزت افزائی کرتے چلے جائیں اور اس کی عزت اور اکرام میں بڑھتے چلے جائیں تو یہ خدا کی طرف سے سچا عزت کا نشان ہوا کرتا ہے. بس ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اکرام دیا ہے اس سال, اور غیر معمولی اکرام دیا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس بات کا ثبوت بن کر آسمان صداقت پہ ایک سورج کی طرح چمکتا رہے. یہ جماعت سچے کی جماعت ہے, یہ جماعت خود ایک سچی جماعت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات نے نازل ہو کر ان کی سچائی کو ثابت کر دیا. میں نے آپ کے سامنے بعض واقعات رکھے تھے. مالی کے متعلق بتایا کہ یہ وہ سال ہے جس میں یہ کہتے تھے ہم احمدیت کو دفن کر دیں گے اور احمدیت مر جائے گی, اور جواباً میں نے کہا تھا کہ تم اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ احمدیت زیادہ زندہ ہو کر ظاہر ہوگی, اور جن ملکوں میں کمزور ہے ان میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھے گی. اب مالی وہ ملک ہے جس میں ایک جماعت احمدیہ ایک کمزور جماعت تھی, جہاں تک میرا اندازہ ہے 1000 کے لگ بھگ احمدی ہوں گے کل. اور اب جب میں نے وہ صاحب جو تشریف لائے وہاں سے میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جلسے میں, ایک بہت بڑے مسلمان رہنما ہیں جن کو ایک سارے ملک میں اور ایک خصوصیت سے ایک علاقے میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے جو 13,000 کچھ کو اندازہ بتایا تھا وہ تو غلط ہے. 75 گاؤں ہیں جن کے متعلق میرا محفوظ اندازہ ہے کہ 40,000 ایسے دوست ہیں جو اس وقت دھڑا دھڑ بیت فارم بھر رہے ہیں, اور وقت لگ رہا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں. اب اس بات کا اظہار کے طور پر کہ یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صداقت کے نشان کے طور پر ظاہر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور عظیم الشان نشان دکھایا. عمر معاذ ہمارے مبلغ مالی لکھتے ہیں کہ مالی کے ایک مذہبی دوست جو بڑے سخت کٹر وہابی تھے, وہ حج کی نیت سے سعودی عرب جانے کے لیے روانہ ہوئے. رستے میں جب چاڈ کے ملک میں پہنچے تو انہوں نے یہ رویا دیکھی
ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مسیح وفات پا چکے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جن کو کوئی اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ جماعت احمدیہ بھی دنیا میں موجود ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہے. رویا دیکھی کہ حضرت مسیح وفات پا چکے ہیں، جس امام مہدی نے آنا تھا وہ آ چکا ہے اور اس کی آمد پر پورے 100 سال گزر چکے ہیں. یہ رویا دیکھی تو اپنے حج کے ساتھیوں کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک ایسی بات نہ ہم نے سنی نہ اس نے کبھی بات ایسی کی. اس لیے اس کو زنجیروں سے باندھ دو اور پاگل خانے پہنچا دو. چنانچہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کے پہلے گاؤں بھجوایا گیا، پھر ایک پاگل خانے، پھر دوسرے پاگل خانے، اور پھر اس کو نائجیریا کے ایک پاگل خانے بھجوایا گیا. اور ہر جگہ وہ وہی باتیں کرتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، مجھے میرے علم میں نہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے، لیکن خدا نے بتایا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. نائجیریا کے ماہرین نے جب اس کا معائنہ کیا تو یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ یہ ہرگز پاگل نہیں ہے، اس کو جو خدا نے سمجھتا ہے خدا نے بتایا اس کو بتایا ہے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. واپس ملک میں جا کر کچھ دیر اس کو باندھ کے رکھا، پھر اس کی خبر ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی پہنچی، پھر اور وہاں انکوائریاں ہوئیں، یہاں تک کہ اس کو پھر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نہ یہ جھوٹا ہے نہ یہ پاگل ہے، اس کو آزاد کر دیا. اور وہ پھر اس تلاش میں نکلا کہ وہ خدا نے جو خبر دی ہے وہ ہیں کون لوگ اور کہاں ہیں. وہ اس تلاش میں پھر رہا تھا اور ملک پھر رہا تھا کہ جب وہ آئیوری کوسٹ پہنچا تو وہاں اس کو کسی نے کہا کہ جو سوالات تم کہہ رہے ہو، جس قسم کی جماعت کی تم تلاش میں ہو، وہ یہاں آئیوری کوسٹ میں موجود ہے، مالی میں بھی ہے، بورکینا فاسو میں بھی ہے، لیکن وہ ہیں جھوٹے لوگ. اس نے کہا مجھے تو ملاؤ تو صحیح. وہ آئیوری کوسٹ میں جب جماعت کے مرکز میں پہنچا، اس نے ان سے سوال کیے کہ تمہارے کیا کیا عقیدے ہیں، پہلے بتائی نہیں خواب اپنی. جب انہوں نے بتائے کہ یہ ہیں، یہی سوال کیا کرتا تھا وہ ہر ایک سے، تاکہ اسے سچی جماعت کی سچی جماعت تک وہ پہنچ سکے. تو انہوں نے بتایا تو اس نے کہا آمنا و صدقنا، یہی تو مجھے خدا نے بتایا تھا، اور اسی وقت بیعت کر لی. اب وہ واپس جا کر اپنے علاقے میں بے حد تبلیغ کر رہا ہے، اور وہاں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ اس کے زیر اثر بھی خدا کے فضل کے ساتھ کثرت سے لوگ تیار ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو خدا نے مالی کو اپنے فضلوں کے لیے چنا ہے، یہ جو عمر کانتے صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان کا نام شاید اور ہے، ہمارے جو کانتے نام ہے، پتہ نہیں عمر کانتے ہے یا، بہرحال یہ جو دوست تشریف لائے ہیں، ان کا اسلام قبول احمدیت اور اس کے نتیجے میں کثرت سے لوگوں کا احمدی ہونا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. ان دونوں باتوں کو اکٹھا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شان کو اللہ تعالیٰ نے، اس سال کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک عظیم الشان سال بنانا تھا، جو بنا دیا گیا ہے. یہ روشنی کا مینار قائم کر دیا گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ الہام ایک دفعہ پھر بڑی شان سے پورا ہوا ہے کہ تا پائے محمدیاں بر بنار محکم تر افتاد. یہ جماعت اس لیے قائم کی گئی ہے کہ عرصہ بعرصہ یہ بلند ہوتی چلی جائے اور یہ روشنی کا مینار بنتی چلی جائے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم اس کندھے پر اور بلند اور اونچا ہوتا چلا جائے، اور یہ مینار جتنا بلند ہو اتنی ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ بلندی، زیادہ رفعت کے ساتھ تمام دنیا کو روشن ہوتی چلی جائے. یہ وہ حالات ہیں جو صرف مالی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بکثرت ظاہر ہو رہے ہیں. جلسے کی تقریر میں بھی وقت کم تھا اور میں تفصیل سے اس مضمون پر روشنی نہیں ڈال سکا، لیکن انشاءاللہ بہت سے قوائف ہیں جو باقاعدہ رپورٹ میں شائع ہوں گے تو جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ ایمان کا موجب بنیں گے. سیرا لیون بھی ایک وہ ملک ہے جہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے شدید
مخالفت کے باوجود جو سعودی عرب کی طرف سے کی جا رہی ہے اور بے انتہا روپیہ پھیلانے کے باوجود کسی طور بھی وہ جماعت کے قدم، ترقی کے قدم روک نہیں سکے، بالکل بے اختیار ہو کے رہ گئے اور علی الرغم ان کے جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو خطبے میں دیتا ہوں اس موضوع پہ وہ فوراً پہنچتے ہیں پاکستان کے مولویوں کے ذریعے رابطہ عالم اسلامی تک اور دوسری جگہوں پہ، پھر وہ شرارتیں سوچتے ہیں، وہ منصوبے باندھتے ہیں کہ اب تو انہوں نے بتا دیا کہ کہاں ترقی ہو رہی ہے، اب وہاں زور لگاؤ۔ پہلے تو میں حکمت سے کام لیتا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ خدا پر چھوڑو حکمتیں، اسی پر ہمارا توکل ہے، اگر وہ ترقی دے رہے تو یہ روک کیسے سکتے ہیں؟ ان کو یہ تاب و تواں کہاں ہے کہ جس جماعت کو خدا ترقی دینے کے فیصلے کر لے اس کی ترقی کی راہ میں روک ڈال سکیں، اس کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکیں۔ بس مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، آؤ اور زور لگاؤ اپنا، جو تمہارے لشکر ہیں وہ چڑھا لاؤ، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یقیناً ناکام و نامراد رہو گے، خائب و خاسر رہو گے۔ خدا نے جماعت احمدیہ کی ترقی کے فیصلے کر لیے ہیں، اور یہ فیصلے جو آسمان کی تحریریں ہیں، زمین پر تعبیر پوری ہوتی ہوئی تعبیروں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاص کی حفاظت کریں، اپنے صبر کی حفاظت کریں، اپنے عزم اور حوصلے کی حفاظت کریں، سر بلند کرتے ہوئے بلا غیر اللہ کے خوف کے بغیر خدا پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ترقی کی تمام راہیں آپ کے لیے اب کشادہ کھلی پڑی ہیں، اور اس یہ نئی صدی آپ کے لیے ایسے عظیم الشان پیغام لے کے آئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ترقیات کے نقشے خدا نے مختصر رنگ میں اس جلسے پر ہمیں دکھا دیے ہیں۔ جو مختلف ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ترقیات ہو رہی ہیں، میں نے ان میں سے سیرا لیون کا ذکر کیا، لیکن صرف سیرا لیون کا قصہ نہیں ہے، ہر ملک میں حیرت انگیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک مسمرہ چیف ڈم کے متعلق میں اس سے پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ پہلے پیراماؤنٹ چیف کو توفیق عطا فرمائی، پھر اس کے پیچھے اس کے ماننے والوں میں سے 8,000 کچھ 101 دفعہ ہوئے، 7,000 کچھ 101 دفعہ ہوئے، اور اب وہ خدا کے فضل سے سارے کا سارا علاقہ احمدیت کی آغوش میں آ چکا ہے۔ اس سے پھر دوسرے چیف کی طرف سے پیغام ملنے شروع ہوئے کہ ہمارے پاس بھی آؤ اور ہمیں بھی ہدایت کا پیغام دو۔ وہ مہم اب جاری ہے، اور ایک اور چیف جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ایک ویسے کسی علاقے کے چیف تو نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی ہی منظم اور قربانی کرنے والی مذہبی جماعت کے رہنما ہیں اور اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، بانکوا بانا غالباً اس کا نام ہے۔ جب میں دورے پہ سیرا لیون گیا تو وہاں سے واپسی پر مجھے ایک خط ملا جو غالباً انہی کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ سیکرٹری بانکا بانا کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ کے دوروں کا، اور بعض ایسے نشان ہمیں معلوم ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، اس لیے ہماری طرف بھی توجہ کریں، ہماری طرف بھی اپنے نمائندے بھیجیں۔ ہم 10,000 کی ایک جماعت ہیں جو اسلام سے گہری محبت رکھتی ہے اور منظم جماعت ہے۔ ہمارے بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ظاہری اندازوں کا تعلق ہے یہ جماعت سچی ہے، اس لیے ان سے رابطہ کیا جائے، اور اگر گفتگو کامیاب ہو تو پھر باقاعدہ جماعتی طور پر اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ جب میں نے مبلغ کو وہاں بھجوایا ان کے ساتھ چند دوستوں کو، تو گفت و شنید کے بعد وہاں ان کی جماعت کے بعض حلقوں کی طرف سے قبولیت شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے آگے۔ یعنی یہ نہیں کہ سارے ملک کی طرف سے اکٹھا کسی نے اعلان کیا ہو۔ افریقن لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ کو یہ شاید تاثر ہوگا کہ بڑے لیڈروں کے پیچھے چپ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے لیڈر قبول کرتا ہے، پھر وہ مواقع فراہم کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور گفتگو کرواتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ مناسب ماحول میں امن کے ساتھ باقاعدہ گفت و شنید ہو اور کوئی ناجائز حرکت نہ ہو، یہ وہ ضمانت دیتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے گاؤں گاؤں ایسی مجلسیں لگتی ہیں، اور پھر گاؤں والے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اب تک 4,000 ان کے جماعت کے احمدی ہو چکے ہیں، اور باقی مسلسل ابھی کام جاری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ مزید کثرت سے بیتوں کی اطلاع ملے گی. اور بھی کئی چیف ڈمز ہیں جہاں خدا تعالیٰ نے بڑے پیار اور فضل کے نشان ظاہر فرمائے ہیں. گیمبیا میں بھی یہی صورت ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، وہ جماعتیں جو چند 12 سے بھی کم تھیں کچھ سال پہلے، وہ اب 107 ہو چکی ہیں. میں نے جلسے پر 108 کہا تھا، مگر بعد میں مجھے مربی نے بتایا کہ غلطی سے 108 میں نے بیان کیا تھا. میں نے گنا ہے تو 107 نکلی ہیں. مگر 107 108 کا تو معمولی فرق ہے. اصل فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے چند سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو کل تعداد 8 تھی، اور اب خدا نے اس کو بڑھا کر وہ 108 کر 107 کر دیا. وہاں بھی ایک بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی. میں نے غالباً 16 بتائی تھی تعداد شروع میں. وہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ یہاں آئے ہیں اس وقت 16 نہیں تھی، اس وقت 8 تعداد تھی، اور اب ان چند سالوں میں تقریباً 199 کا اضافہ ہو چکا ہے. گیمبیا کے جو مختلف مبلغ خط لکھتے ہیں، رپورٹیں بھیج رہے ہیں، ان میں سے ایک حفیظ شاہد صاحب کی رپورٹ میرے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں ان دنوں اللہ تعالیٰ کے فضل بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں. صرف گزشتہ 2 ماہ میں خاکسار کو اپنے حلقے میں 22 نئی جماعتیں قائم کرنے کی توفیق ملی ہے. اس کے علاوہ 21 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. اس عبارت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں ایک آدمی آ جائے تو وہ جماعت بن گئی. ہوتا یہ ہے کہ نئی نئی جگہوں پہ جماعت کا پودا لگتا ہے، پھر وہاں تبلیغ ہوتی ہے، پھر ایک خاصی تعداد وہاں جب قبول کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر جماعت قائم کی جاتی ہے. تو عملاً جہاں تک دیہات کا تعلق ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو بیان کی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ذریعے 1395 بیعتیں ہو چکی ہیں. جہاں مختلف قسم کے اعزاز ملے ہیں جماعت کو، ان میں ایک میں نے بتایا تھا کہ سیرا لیون میں ہی ایک جگہ ہمارے ایک مربی کو فوجی دستے نے سلامی دی، اور اس کے علاوہ جماعت کے جو اسکول کے بچوں تھے انہوں نے ان کے بڑے لوگوں کو سلامیاں دی، اور بڑی محبت اور پیار کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت افزائی کا سلوک کیا گیا. جو تقریریں اس موقع پر ہوئی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اتنی باریکی سے ان حالات کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سادہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے. تمام مخالفت کے حالات کو سمجھتے ہیں، تمام عناصر کو جانتے ہیں جو مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنی تقاریر میں یہ اعلان کیے ہیں کہ وہ لوگ جو احمدیت کا تعاقب کرنے کے لیے یہاں پہنچتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مولویوں کی زبان ان کو تک پہنچی ہے، کیونکہ یہ خاص ان کے محاورہ ہے ان کی دلچسپی کا کہ ہم احمدیت کی ہر جگہ تعاقب کریں گے. تو ایک بہت بڑے پولیس افسر نے جو ہمارے اسکول کی سلامی لی تھی ایک موقع پر، انہوں نے اس کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ جو لوگ احمدیت کے تعاقب کے نام پر یہاں پہنچ رہے ہیں میں ان کو بھی خبردار کرتا ہوں، اور سیرا لیون کے بسنے والے باشندوں کو بھی خبردار کرتا ہوں کہ وہ احمدیت کا تعاقب نہیں بلکہ ہر سیرا لیونی کا تعاقب کرنے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور ہم انہیں ناکام کر دیں گے. ایسے ایسے عظیم الشان خراج تحسین جماعت کو دیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. بڑے کھل کے حکومت کے نمائندوں اور افسران نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہمیں آ کے بچایا، جس نے ہم پر احسانات کیے. اب ہم آج کے آنے والوں کی خاطر ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اس موقع پر جو ایک خبر سے جو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ روکو پور میں جہاں حضرت الحاج نذیر احمد صاحب علی نے احمدیت کا پیغام پہنچایا تھا اور بڑی قربانیاں دی تھیں، سب سے پہلے جس مکان میں وہ آ کے اترے تھے، جو سڑک اس مکان کے پاس سے گزرتی ہے، وہاں کے پیراماؤنٹ چیف نے 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں اس سڑک کا نام الحاج نذیر احمد علی اسٹریٹ رکھ دیا ہے.
اور وہ سڑک آگے جا کر دو بڑی سڑکوں سے ملتی ہے، تو اس جنکشن کا نام بھی کچھ اور تھا، انہوں نے اب اس جنکشن کا نام بھی الحاج نذیر احمد علی جنکشن رکھ دیا ہے۔ ہر جگہ خدا تعالیٰ غیر معمولی عزت افزائیاں فرما رہا ہے جماعت کی، اور مبلغ وغیرہ سب لکھتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں کچھ سمجھ آتی یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری تو عقل سے بالا ہیں یہ باتیں۔ یوگینڈا میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی قسم کے بے شمار واقعات طے ہو رہے ہیں۔ راجہ نذیر احمد ظفر نے اپنی رپورٹ میں ایک جگہ لکھا کہ ہمارے داعین نے مایوگوے نامی گاؤں کے کئی دورے کیے، وہاں تبلیغی مجالس ہوئیں۔ اب خدا کے فضل سے 43 افراد وہاں شامل ہوئے ہیں، اور ایک مسجد بھی ساتھ لائے ہیں اور 2 ایکڑ زمین بھی ساتھ لائے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ان کی رپورٹیں تھیں، میرے پاس اس وقت وہ کاغذ نہیں رہے، اس میں بیک وقت سینکڑوں کے قبول احمدیت کے ذکر بھی ہیں، اور بعض گاؤں کے گاؤں خدا کے فضل سے احمدیت میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح داؤد حنیف صاحب کی گیمبیا کی بڑی بڑی دلچسپ رپورٹیں ہیں، مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس وقت اتنا وقت میرے پاس نہیں کہ ان سب رپورٹوں کا اکٹھا تذکرہ کر سکوں، لیکن جو ایمان افروز واقعات وہاں سے آتے ہیں انہیں پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کے تصور سے، اس کی رحمتوں اور فضلوں کے تصور سے روح سجدہ ریز ہوتی ہے اور دل حمد و ثنا سے بھرا رہتا ہے۔ وہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جنرل سیکرٹری ہیں بونکو بانا کے، ان کا نام مسٹر محمد ایس تورے ہے، یا تورے یا تورے، یہ بھی یہاں جلسے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد اور زیادہ تیزی سے جماعت احمدیہ میں شمولیت کا رجحان بڑھے گا۔ آخر پر میں ایک یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے واقعہ بتایا ہے رویا کے ذریعے کسی کا احمدیت کی صداقت کو پانا، یہ کوئی انفرادی یا اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بعض اس نوع کے واقعات ہیں جو میرے دورے کے وقت جگہ جگہ دہرائے گئے ہیں، اور ان کی شکل آپس میں ایک دوسرے سے اتنی ملتی ہے کہ سوائے اس کے کچھ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی خاص تقدیر ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا جب میں گیمبیا گیا تو وہاں ایک ایسا غیر معمولی ستارہ طلوع ہوا، اور وہ ستارہ عین چاند کی گود میں تھا کہ ویسی کوئی چیز کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور بعض اخباری نمائندوں نے اس کی تصویریں بھی کھینچی، اگرچہ وہ اچھی نہیں آئیں لیکن اخبارات میں شائع ہوئیں، اور اس کی تعبیر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نئی روشنی نہیں لے کے آئے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج کی روشنی ہی ہے جو اس چاند میں منعکس ہو رہی ہے، تو اس ستارے سے مراد اس وقت کا خلیفہ ہوگا جو حضور حضرت مسیح موعود کی گود میں پل رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر ایسی بنی تھی کہ چاند کی گود میں ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے، اور نہ اس سے پہلے کسی نے ویسا ستارہ دیکھا، نہ اس کے بعد کسی نے دیکھا۔ جب میں گانا گیا تو وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک غیر احمدی بڑے مسلمانوں کے بڑے رہنما نے بیشتر اس کے کہ اس کو پتہ ہوتا کہ کون آنا ہے، کیا بات ہونی ہے، اس نے دیکھا کہ چاند ہمارے شہر پر جھک گیا ہے، اور اس کی اتنی روشنی ہے کہ کبھی ہم نے اس سے پہلے چاند کی ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بعد میں خود ذکر کیا کہ جب مجھے پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ کے امام آ رہے ہیں تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہی اسی واقعہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس ملک میں میں گیا ہوں وہاں خدا کے فضل سے کوئی نہ کوئی آسمانی نشان ایسا ظاہر ہوا جس سے غیروں کو اطلاع ملی ہے، یعنی اپنوں کو تو بعض محبت کے نتیجے میں بھی اچھی خوابیں آ جاتی ہیں، اور جب تک خدا کی طرف سے خاص علامتیں ظاہر نہ ہوں ہم نہیں کہہ سکتے
کہ یہ تمناؤں کی خواب ہے یا خدا کی طرف سے غیر معمولی نشان ہے، لیکن جب کثرت سے غیر ایک ہی طرح کی خوابیں دیکھ رہے ہوں تو اس کو تصور یا تمنا کی خواب قرار دینا جہالت ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب میں وہاں گیا گواٹے مالا، تو وہاں ایک منجم نے، جو بہت بڑے صحافی بھی ہیں، انہوں نے جب ذائچہ نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ جس تاریخ کو میں پہنچ رہا ہوں وہ گواٹے مالا کی تاریخ کا سب سے معزز دن ہے، اور اسی وجہ سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی، اسی وجہ سے انہوں نے جماعت کے اخبارات میں جماعت کے متعلق مضامین لکھے، اور سارے ملک میں اچانک جماعت احمدیہ کا تعارف ہو گیا، جبکہ ہمارا اس وقت ایک بھی مسلمان وہاں موجود نہیں تھا۔ تو خدا کے کام ہے جو کرتا ہے۔ اب مجھے ایک دلچسپ بات نائجیریا کے متعلق معلوم ہوئی جو پہلے نہیں تھی، یہ سنا کر پھر میں اس خطبے کو ختم کروں گا۔ اس کا بھی اسی قسم کی ایک منجی کی پیشگوئی سے تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں منجم جو ہیں، منجم تو ٹامک مارتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ ان کے زیر اثر لوگوں کو ہدایت دینے کی خاطر ان کے منہ سے بھی سچی باتیں نکلوا دیتا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی اٹکل سے باتیں کرنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کے قریب پہنچا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور وہ باڑ میں سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوا تھا کہ یہ اٹکل بچوں سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، دیکھوں یہ کیا چیز ہے، کہ دجال تو نہیں۔ اس پر آپ نے سورہ دخان کا مضمون ذہن میں باندھا، اور اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر دجال ہوا تو چونکہ دخان کا مضمون دجال سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھاگ جائے گا، اور اگر ویسے ہوا کوئی اٹکل والا تو اندازہ ہوگا کہ اس کو کچھ پتہ بھی لگتا ہے کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کچھ خدا نے روشنی ضرور رکھی تھی۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کا مضمون باندھا ہے ذہن میں، اور یہ کہنے لگ گیا دکھ دکھ دکھ، یعنی صرف دکھ تک پہنچا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں، لیکن غالباً اس قسم کا حضور کا تبصرہ تھا کہ مجھے تمہاری پہنچ کا پتہ چل گیا ہے، بس دکھ تک ہی ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو بھی دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے سچی باتیں بتا دیتا ہے۔ نائجیریا کے سب سے بڑے مسلمان چیف جو پہلے جن چیف سے میں ملا تھا، بہت ہی معزز اور وہاں کے بادشاہ کہلاتے ہیں، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ ان سے بھی اوپر کا مقام ہے ان کا، اور بہت ہی معزز ہیں، اور صدر مملکت ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان سے کچھ احمدی ملے، جشن تشکر کے سلسلے میں دعوت دینے کے لیے گئے، اور ضمناً ذکر کیا کہ دیکھیں وہ دوسرے چیف اتنے بڑے چیف ہیں، لیکن بہرحال آپ کے جیسے تو نہیں۔ وہ جب ہمارے امام آئے تو ان سے ملنے آئے، ان کی دعوت دی، ان کو دعوت دی اور بہت بڑا اعزاز کیا اور دعائیں لی، تو آپ کیوں خاموش بیٹھے رہے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک دھوکہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خود پریزیڈنٹ کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ اس طرح ہمارے ایک معزز مہمان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اور چونکہ یہ مسلمان رہنما ہیں، وہ پریزیڈنٹ بڑے صاحب حکمت ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے مسلمانوں پر یہ اثر ہو کہ اتنا بڑا مسلمان رہنما بھی جب عزت افزائی کر رہا ہے تو پھر ان سے ملنے جلنے اور تعلق بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غالباً ان کے پیش نظر یہ حکمت ہوگی۔ لیکن وہاں کے ایک منجم نے یہ اخبار میں خبر شائع کر دی کہ 13 فروری کو جس دن میں نے وہاں پہنچنا تھا، اس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور خود پریزیڈنٹ صاحب گھبرا گئے کہ کہیں کوئی فساد نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو فون کیا کہ دیکھیں میں نے آپ سے خود کہا تھا، لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں کیونکہ 13 فروری کو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دن میں نے آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دیا ان کو۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہو کے گزر بھی گیا، لیکن بعد میں خدا تعالیٰ نے اس روایت کو محفوظ کرانے کے لیے
ہم تک اس بات کو پہنچا بھی دیا. تو ہر دفعہ ہر طرف سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں خدا کی تقدیر کا ہاتھ تھا اور ہماری ہوشیاریوں اور چلاکیوں کا دخل نہیں ہے, ہماری کوششوں اور منصوبوں کا دخل نہیں ہے. لیکن خدا کی تقدیر بھی بے وجہ تو ظاہر نہیں ہوا کرتی. میں اس یقین سے بھر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے دل میں خدا نے تقویٰ دیکھا ہے. جماعت احمدیہ کے دل میں خدا تعالیٰ نے خود للہ ہی محبت پائی ہے, ایسا خلوص دیکھا ہے جو تقدیروں کو ڈھالا کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے زمین پر جھک جایا کرتی. بس نئی صدی میں آگے بڑھنے والوں اسی یقین اور کامل خلوص اور تقویٰ اور توکل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ کہ یہ صدی تمہاری اور غلبہ اسلام کی صدی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی کیونکہ یہ آسمان پر لکھی ہوئی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور ہمیں تقویٰ کی راہوں پر قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک لمبی فہرست ان کتب کی بھی ہے جو اس موقع پر یعنی اس سال کے دوران خصوصیت سے شائع کی گئی ہیں. ان میں ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب ہے جو مسٹر لین ایڈمسن نے, جو یہاں کے ایک مشہور صحافی تھے اور آج کل ریٹائرڈ ہیں اور بڑے مقبول مصنف ہیں, انہوں نے تحریر کی ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, بہت ہی عمدہ. اس مضمون پر میرا خیال ہے انگریزی میں اس سے پہلے ایسی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی. تو جو دوست یہ کتاب اور دوسرا لٹریچر لے جانے کے خواہش مند ہوں ان کے متعلق میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ سارا لٹریچر وہ ہے, قیمتی لٹریچر اس میں سے بڑا, جو قیمتاً فروخت کیا جاتا ہے, مگر جلسے پر آنے والے مہمانوں کے لیے یہ میں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے جو دوست یہاں سے جاتے ہوئے ان نئی شائع شدہ کتب میں سے ایک لینا چاہیں اپنے لیے گھر واپس لے جانے کے لیے, تو جو اسٹال پہ بیچنے والے ہیں وہ ان کو تحفتاً پیش کریں. جو زائد اپنے طور پر خدمت کے لیے رقم دینا چاہیں وہ بے شک قبول کریں, لیکن فرض نہیں ہے. اور ایک کتاب و ساتھ لے جانے کا حق ہے آپ کا, اگر وہ مہیا ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو خدمت میں پیش کی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.